پاکستان میں ہوں حیدر مہدی اور میرا یوٹیوب چینل دیکھنے کا بہت بہت شکریہ ناظرین۔ سب سے پہلے تو میں اپنے جتنے دیکھنے والوں کا ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ میرا ویلاگ دیکھتے ہیں، کامنٹس کرتے ہیں۔ میں سب کامنٹس پڑھتا ہوں، کوشش کرتا ہوں کہ میں ان کا جواب دے سکوں، لیکن چونکہ وہ ہزاروں میں ہوتے ہیں میں نہیں دے سکتا، تو اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ کوشش کروں گا کوئی ایسا سسٹم بناؤں کہ میں سب کا جواب بھی دے سکوں، یا کم از کم میں اکنالج کر سکوں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اور میں یہ بھی بتاؤں کہ جو کہ تنقیدی کامنٹس ہوتے ہیں میں ان کو بھی بہت غور سے پڑھتا ہوں۔ جو گالی گلوچ والے ہوتے ہیں ان کو میں ذرا چھوڑ دیتا ہوں، لیکن جو بہت مثبت تنقید ہوتی ہے اس پر میں ایکٹ کرتا ہوں۔ تو بہت شکریہ اس کو دیکھنے کا، اور بس یہ آپ خیال رکھیے گا کہ میں سارے کامنٹس پڑھتا ہوں۔ آج دو بہت امپورٹنٹ باتیں کرنی ہے۔ ایک بات کرنی ہے جو کہ اب پبلک نالج ہو گئی ہے کہ جی اگلا چیف کون بنے گا، کون کون اس کے کنٹینڈرز ہیں۔ اور دوسری بات کرنی ہے جو کہ ایک خبر آئی ہے کہ پاکستان کی طرف سے کچھ ہتھیار جا رہے ہیں یوکرین کی طرف۔ اس وقت سبسٹینشیٹڈ رپورٹ نہیں ہے، لیکن بہت عام پھیلی ہوئی ہے سوشل میڈیا میں، کچھ بیرونی ممالک کے اخباروں میں بھی ہے، لیکن اس وقت کسی نے اس کی نہ کنفرمیشن کی ہے، نہ اس کی کوئی ریجیکشن کی ہے، نہ پاکستان نے کی ہے، نہ ٹرکی نے کی ہے، رومینیا نے بھی نہیں کی، سائپرس کی جو ریپبلک ہے اس نے بھی نہیں کی، یوکرین نے بھی، کسی نے بھی نہیں کی۔ تو سب سے پہلے the people who are going to be eligible for the new Chief of the Army Staff position. 6 ناموں کی بات ہو رہی ہے۔ ایک صاحب وہ ہیں جو کہ پرانے بیچ ہیں، جو کہ ابھی نومبر میں ریٹائر ہو جائیں گے، اور 5 وہ ہیں جو کہ اگلے سال ریٹائر ہو رہے ہیں اپریل میں۔ یہ صرف بتا چلوں کہ جو رولز آف بزنس ہیں اس کے اندر ہمارے جو گورنمنٹ کے ہیں شیڈیول 5 ہے، اس کو کہلایا جاتا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ اگر لیفٹنٹ جنرل سے اوپر کی کوئی اپوائنٹمنٹ ہو، جو کہ آرمی چیف ہی کی ہوتی ہے اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کی ہوتی ہے، یہ ایک لسٹ جاتی ہے پرائم منسٹر کے پاس، اور پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ کی کنسلٹیشن سے اپوائنٹمنٹ کی جاتی ہے۔ یہ ہے ہمارے، لیکن عموماً عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ جو نام منسٹری آف ڈیفینس دیتی ہے اس کا کام ہے کہ ان کو ویٹ کرنا، اور اس کے بعد وہ آگے یہ پرائم منسٹر صاحب کو جاتے ہیں۔ یوزلی آرمی چیف جو ہیں وہ ایک جس کو کہتے ہیں کہ نان آفیشیل ان آفیشیل کنسلٹیشن کرتے ہیں جنرل اپنے پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ۔ ان کو کہتے ہیں کہ جی یہ ہے میرا خیال ہے، ان صاحب کو ہونا چاہیے، لیکن ثوابدید ساری ہوتی ہے پرائم منسٹر کی۔ نواز شریف صاحب کے اپنے دور میں، دونوں دوروں میں، انہوں نے تقریباً 5 آرمی چیفز کو کیا، اور ہر وقت کوشش کی ہے کہ ان کا ایسا بندہ آئے جو کہ ان کے ساتھ کام کرے۔ خاص طور پہ جو موجودہ آرمی چیف ہیں اس کے متعلق میں بہت ڈیٹیل میں پہلے بتا چکا ہوں کہ وہ ان کی تعیناتی جو ہے وہ کس وجہ سے اور کیسے ہوئی۔ اب چلتے ہیں کہ اگر جنرل باجوہ نومبر میں ریٹائر ہو رہے ہیں جیسے کہ انہوں نے کہا تھا اور کہہ رہے ہیں، تو کون ہے؟ میری ذاتی رائے یہ ہے کہ ان کی کوشش ہے کہ وہ ریٹائر نہ ہوں، ان کو ایکسٹینشن دی جائے، لیکن اگر ایکسٹینشن نہیں ہوئی تو ہمارے سامنے اس وقت جو ایلیجبل کنٹینڈرز ہیں وہ کون کون ہیں۔ سب سے پہلے ہیں جنرل عاصم منیر صاحب۔ عاصم منیر صاحب کا بڑا انٹرسٹنگ ہے، وہ 27 نومبر کو ریٹائر ہو رہے ہیں اور نئی تعیناتی 29 نومبر کو ہونی ہے۔ تو ایک ٹیکنیکل اس کے اندر ہے کہ وہ 2 دن جو پیچھے پہلے ریٹائر ہو رہے ہیں، آیا وہ 2 دن کسی طریقے سے درگزر کیے جا سکتے ہیں اور ان کو بنایا جا سکتا ہے۔ عاصم منیر صاحب کا کیریئر بڑا زبردست رہا ہے۔ میں تھوڑی سی آپ کو مین چیزیں بتا دوں جو ان کے پاس جو اپوائنٹمنٹس رہی ہیں وہ ہیں ڈی جی آئی ایس آئی کی رہی ہیں، وہ اس سے پہلے ڈی جی ایم آئی بھی رہے ہیں، اور انہوں نے کور بھی کمانڈ کی ہے، اور انہوں نے اس وقت وہ کیو ایم جی ہیں۔ پروفیشنل سولجر سمجھے جاتے ہیں، تجربہ بھی ان کا بہت صحیح ہے۔ ایک خبر اڑائی گئی تھی کہ جی ان کو ڈی جی آئی ایس آئی میرا خیال ہے 2 یا 3 مہینے کے بعد، ان کو بنایا بھی جنرل باجوہ تھے اور ان کو جو ہٹایا گیا اور اس کے بعد فیض حمید صاحب کو لگایا گیا، کہا یہ جاتا ہے کہ وہ وزیر اعظم صاحب کے کہنے پہ ان کو ہٹایا گیا ہے۔ میری رائے اس کے متعلق کچھ مختلف ہے۔ میرا نہیں خیال ان کو وزیر اعظم کے کہنے پہ ہٹایا گیا، اور اگر وزیر اعظم اس وقت پرائم منسٹر جو تھے عمران خان تھے، اور اگر ان کے کہنے پہ ہٹایا گیا ہے تو ان کے سامنے کچھ ایسے شواہد پیش کیے گئے جس کی وجہ سے شاید وزیر اعظم صاحب نے سمجھا کہ یہ ٹھیک مثبت ڈی جی آئی ایس آئی نہیں، ان کو ریموو کیا جائے۔
جو میں اب پچھلے ہم سال ڈیڑھ سال سے دیکھ رہے ہیں جو ہو رہا ہے تعیناتی کا اور جنرل باجوہ کی جتنے ایکشنز ہوئے ہیں خاص طور پہ اپریل کے بعد سے، اس سے مجھے تو یہ شک ہے، اب بہت زیادہ بڑا سٹرونگ میرا یہ شک ہے کہ اگر اس قسم کی بات پی ایم عمران کو بتائی گئی تھی تو وہ غلط طریقہ ان کو فیڈ کیا گیا تھا، غلط انفارمیشن ان کو فیڈ کی گئی تھی کہ جس کے بیسس پہ وہ انہوں نے کہا کہ اچھا ان کو چینج کر دیں. اور جنرل باجوہ صاحب اس وقت سمجھتے تھے کہ جو ان کے بہت زبردست کلوز کانفیڈنٹ ہیں جنرل فیض حمید، ان کو لگایا جائے. تو یہ صاحب جو ہیں یہ اگر آرمی چیف بن گئے اٹ ول بی ویری گڈ فار دی آرمی. اس وقت ان کو ایک قسم کا سائڈ لائن کیا گیا ہے، اور اگر اور شاید ان کو ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ ان کا شاید نام ہی آگے نہ دیا جائے. اس وقت کے جو بھی وزیر اعظم، وہ ابھی دیکھیں گے اس وقت وزیر اعظم کون ہوں گے. اگست آ گیا، ستمبر، اکتوبر، نومبر، فیصلہ ہونا ہے اگلے 2-3 مہینے کے اندر. اس کے بعد جناب ہمارے پاس آتے ہیں جو اس وقت سب سے سینئر موسٹ ہیں، وہ ہیں طاہر شمشاد صاحب. طاہر صاحب اس وقت 10 کور کمانڈر ہیں، جس طرح آپ کو سب پتہ ہے، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں. اور یہ سی جی ایس بھی رہ چکے ہیں. سی جی ایس بڑی کرٹیکل پوسٹ ہوتی ہے. آرمی کی اصل آپریشنل جو احکامات ملتے ہیں آرمی چیف کی طرف سے، وہ پیش کرتے ہیں، وہ آرڈرز جاتے ہیں سی جی ایس کے آفس کے تھرو. تو اس لیے یہ بڑی کرٹیکل پوسٹ ہوتی ہے. ان صاحب کو فوج کا پورا ایکسپیرینس ہوتا ہے، اور سی جی ایس آرمی چیف بنے تو نارملی کہا جاتا ہے کہ یہ ایک بڑی اچھی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے. یہ ڈی ایم او بھی رہے، ڈائریکٹر ملٹری آپریشن، ڈی جی، ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشن. ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشن پاکستان کے جو سب سے سمجھا جاتے ہیں، سب سے انٹلیکچولی برائٹ جو جرنیل ہوتے ہیں اس کو بناتے ہیں، بیکاز ساری جو پلاننگ ہوتی ہے آرمی کی، اور اب تو ڈی جی ایم او کے ڈپارٹمنٹ میں سویلین پولیٹیکل سیلز بھی ہیں، وہ ڈی جی ایم او کرواتا ہے. تو یہ ایک بہت ہی قابل اور برائٹ اور پروفیشنل سولجر کو بنایا جاتا ہے. تو طاہر صاحب ادھر بھی رہے ہیں، تو اس لیے ان کا کریئر وائز وہ بڑے اس عہدے کے لیے اہل ہے. صرف ان کے ساتھ جو ایک انفارچونیٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ جنرل باجوہ کے بہت قریب ہیں. جنرل باجوہ نے ہی ان کو سی جی ایس بنایا تھا. سی جی ایس بنانے کے بعد ان کو 10 کور کمانڈر بنایا، اور ان کا یہ جو وٹا سٹا چینج اوور ہے یہ اظہر عباس صاحب سے کیا. اس کے بعد آتے ہیں اظہر عباس صاحب، اس وقت کے سی جی ایس ہیں. اگین بڑی کلیدی اپوائنٹمنٹ، بڑی امپورٹنٹ اپوائنٹمنٹ ہے، اس لیے اور پروفیشنل سولجرز کو دی جاتی ہے. لیکن جنرل باجوہ کے حساب سے یہ بھی سنا جاتا ہے کہ لائلسٹ کو بھی دی جاتی ہے. یہ بھی 10 کور کمانڈر رہے ہیں جو کہ پنڈی میں بیسڈ ہوتے ہیں. جس طرح اس وقت طاہر شمشاد صاحب ہیں، 111 بریگیڈ ان کے انڈر ہوتا ہے. اگر فوج نے کوئی کارروائی کرنی ہو سویلین حکومت کے خلاف تو عموماً 111 بریگیڈ کو موو کیا جاتا ہے کہ یہ پریزیڈنٹ ہاؤس، پرائم منسٹر ہاؤس، اس طرح کی جو کی جگہیں وہاں جائیں اور لوگوں کو اریسٹ کریں. یہ کمانڈانٹ بھی رہے ہیں انفینٹری اسکول کے. اچھی اپوائنٹمنٹ ہے لیکن اتنی کوئی زبردست اپوائنٹمنٹ نہیں ہے. اگر ٹریننگ انسٹیٹیوشن کی بات کی جائے تو جو کمانڈ اینڈ اسٹاف کالج کوئٹہ ہوتا ہے وہ سمجھا جاتا ہے کہ بہت زبردست ایک انسٹرکشنل اسائنمنٹ ہے، پرہیپس پاکستان کی سب سے بڑی بہتر انسٹرکشنل اسائنمنٹ. این ڈی یو کا پریزیڈنٹ ہے وہ بھی سمجھے جاتے ہیں، لیکن این ڈی یو کے پریزیڈنٹ کی پوسٹ ایک اب کھڈے لائن ٹائپ پوسٹ سمجھی جا رہی ہے. انہوں نے 12 ڈیو بھی کمانڈ کی جو کشمیر والی ڈیو ہے، تو ان کی آپریشنل ایکسپرٹیز بھی بہت زبردست ہے. جنرل راحیل کے یہ پی ایس او بھی رہے ہیں، تو انہوں نے بھی اندر کی ساری جی ایچ کیو کے معاملات کو جانتے ہیں. تو فرام اے پروفیشنل پرسپیکٹیو ان کا بھی کریئر بڑا سالڈ ہے. اگین ان کے اوپر بھی وہ ایک کوشچن مارک ہے کہ یہ جنرل باجوہ کے بہت قریب ہیں، اور جنرل باجوہ کے اگر یہ آرمی چیف بنے تو جنرل باجوہ کے جو سارے اس وقت کے کام کاج ہیں شاید ان کو یہ ڈیفینڈ کریں اور جنرل باجوہ کو ایک کلین چٹ بھی دیں. اس کے بعد آتے ہیں جی نعمان صاحب. جنرل نعمان جو ہیں سب ون ٹو آل کہتے ہیں کہ جی بہت پروفیشنل سولجر ہیں، بڑے برائٹ ہیں، بڑے آنیسٹ ہیں، بڑے ایتھیکل ہیں. یہ اس وقت ہیں اپنا اس کے این ڈی یو کے نیشنل ڈیفینس یونیورسٹی، اس کے یہ پریزیڈنٹ ہیں. اور ان کا پریزیڈنٹ ہونے کی وجہ سے یہ جتنا جو سب سے سینئر موسٹ آپ کا ہمارا بریگیڈیئرز کو پروموشن کرنے کا جو کورس ہوتا ہے یا اوپر جانے کا ہوتا ہے وہ این ڈی یو کا ہوتا ہے. تو اس کا جو پریزیڈنٹ ہوتا ہے وہ اس کا بڑے امپورٹنٹ یہ پوزیشن ہوتی ہے. اس سے پہلے ایک بہت زبردست جنرل عامر ریاض جو تھے وہ بھی اس پوزیشن پہ رہے، اور ایک جنرل سعید ہیں وہ بھی اس پوزیشن پہ رہے.
یہ رہے ہیں بائی دا وے چیف انسٹرکٹر کمانڈنٹ اسٹاف کالج کوئٹہ. سو ان کی انسٹرکشن جو پوزیشن ہے وہ بھی ہے. وزیرستان میں نارتھ وزیرستان میں انہوں نے ڈویژن کمانڈ کی, تو اس کا مطلب آپریشنل ایکسپیرینس ان کا بہت سالڈ ہے. اور یہ ڈی جی انالیسز رہے ہیں آئی ایس آئی میں, وچ مین جو آئی ایس آئی کے اندر جو تھنکنگ سیکشن ہے وہ انالیسس کا ہے کہ جو ساری انفارمیشن آتی ہے اس کے اوپر پھر اس کو انالائز کرنا, پھر اس کے اوپر کیا ایکشن لینا. تو یہ بھی ان کے لیے بڑی زبردست ایک ہے. تو یہ اور 11 کور بھی انہوں نے پشاور کی کمانڈ کی ہوئی ہے 2 سال. یہ فائز حمید سے پہلے 11 کور کے کمانڈر تھے. بہت زبردست ان کا پروفیشنل کیریئر ہے. آئیڈیلی سوٹیڈ ٹو بی دا نیکسٹ چیف. اگر میری کوئی بات سنیں تو میں تو جنرل اگر عاصم منیر نہیں بنتے تو میرا ووٹ ہے کہ جنرل عامر کو بنایا جائے. نان پولیٹیکل آدمی ہے. اب آگے آخری جو ہمارے صاحب ہیں فیض صاحب. فیض صاحب کا بہت ہی اب تو ہائیلی کنٹروورشل بن چکے ہیں. یہ جنرل باجوہ کے بہت قریب ہوتے تھے, بہت ہی قریب. یہ ان کے جب جنرل باجوہ کور کمانڈ کر رہے تھے تو یہ 10 کور جو کہ یہ پنڈی والی کور ہے جو اس وقت جنرل ساحر کے پاس ہے اور پہلے جنرل اظہر عباس کے پاس تھی, یہ ان کے چیف آف سٹاف تھے. چیف آف سٹاف بہت قریب کام کرتا ہے, بڑے کلوزلی کام کرتا ہے اپنے کور کمانڈر کے ساتھ, اور ان کی اس وقت بڑی دوستی ہو گئی. اور یہ جب میجر جنرل ہوئے تو ان کو ڈی جی سی کاؤنٹر انٹیلیجنس جس کو کہتے ہیں, جو انٹرنل سارا پولیٹیکل کام کاج ہوتا ہے اس کا انچارج بنتا ہے. سب سے کریٹیکل پوسٹ اس وقت جو آئی ایس آئی میں ہوتی ہے ڈی جی آئی ایس آئی کے نیچے وہ ڈی جی سی کی ہوتی ہے, بیکاز سارا اندرونی جو معاملہ آئی ایس آئی کرتی ہے وہ ڈی جی سی کرتا ہے. اس وقت جو ڈی جی سی ہیں جن کا نام آئی تھنک میجر جنرل فیصل نہیں ہے, نصیر ہے, وہ ریسنٹلی پوسٹ ہوئے ہیں. اور لوگ کہتے ہیں کہ اس وقت جو یہ اتنی زیادہ پکڑ دھکڑ اور دہشت پھیلائی جا رہی ہے یہ ان کے احکامات پر پھیلائی جا رہی ہے. یہ بائی دا وے فیض اے جی بھی رہے ہیں, ایڈجنٹ جنرل. وہ بھی بڑا بہت ہی امپورٹنٹ اسائنمنٹ ہوتی ہے, اس لیے کہ ایڈجنٹ جنرل کے پاس سارا افسروں کا ریکارڈ, کون کیسا ہے کیسا نہیں ہے, وہ بھی ان کے پاس ہے. اور اب ان کو اچانک 11 کور پشاور سے ہٹا کے ان کو بہاولپور کے کور پہ گیا. فیض صاحب بہت ہی کنٹروورشل ہیں. میرا نہیں خیال کہ کسی بھی طریقے سے وہ آرمی چیف بنیں گے, اور میرا خیال ہے نہ ان کو بننا چاہیے, اس لیے کہ جو 2018 کے الیکشن تھے اس کے اندر جو آئی ایس آئی کا رول تھا, ڈھکی چھپی بات نہیں, اس کے اندر ان کا بہت میجر کردار تھا. اور یہ اس وقت جو کارروائی بھی ہوئی تھی وہ جنرل باجوہ کے احکامات کے تھرو. اب آ جائیں جی آخری جو ہیں 5ویں نمبر پر. ویسے تو 6 ہیں, عاصم منیر ارلی ریٹائرمنٹ والے ہیں, جو 5ویں نمبر پہ ہیں جنرل عامر. جنرل عامر سب سے جونیئر ہیں ان سب 5 میں سے. یہ اس وقت 30 کور کمانڈ کر رہے ہیں گوجرانوالہ میں. مبینہ طور پر میں نے پہلے بھی کہا سنا ہے کہ یہ لندن میں موجود تھے ابھی جب جنرل باجوہ بھی تھے. بہت لوگوں نے کہا ہے کہ وہ نہیں تھے, ان کے جہاز میں نہیں تھا, لیکن اور لوگوں نے مجھے کہا ہے کہ وہ جہاز میں نہیں گئے تھے, وہ کسی اور طریقے سے وہاں پہنچے تھے اور وہ تھے وہاں. اب یہ خبر کا میں کنفرم نہیں کر سکتا. باجوہ صاحب کے بہت قریب ہیں, زرداری صاحب کے بھی بہت قریب ہیں, اور نواز شریف صاحب کے بھی بہت قریب ہیں. زرداری صاحب کے یہ 3 سال ایم ایس رہے ہیں ایز اے بریگیڈیئر, بہت قریب تعلق ہوتا ہے. اور جو آصف زرداری صاحب کا اومنی گروپ کا سکینڈل ہے اور ان کی منی لانڈرنگ کا ہے, اس میں بار بار ان کا نام لیا جاتا ہے مبینہ طور پر کہ ان کی کسی طریقے سے انوالومنٹ تھی. یہ جب لاہور میں ڈیو کمانڈ کر رہے تھے 2017 اور 18 کے درمیان, اس وقت بھی سنا گیا تھا کہ انہوں نے بہت گہرے تعلقات اپنے نواز شریف صاحب سے کر لیے تھے اور پی ایم ایل این سے کیے تھے. اس کی عکاسی یہ ہے کہ جب رجیم چینج ہوا تو انہوں نے اپنی پرائیویٹ گیدرنگز میں, جن میں لوگ جو ان کے ساتھ موجود تھے, کچھ مجھے انہوں نے ذاتی طور پر بتایا کہ انتہائی یہ اینٹی عمران کرٹیسزم کرتے تھے, بہت ان پارلیمنٹری لینگویج استعمال کیا کرتے تھے. اور انہوں نے جو سیالکوٹ کیریزن میں جا کے آفیسرز کو ایڈریس کیا کہ یہ رجیم چینج کیوں ہوا, وہ اسی قسم کی زبان استعمال کری اور بہت زیادہ عمران خان کو کرٹیسائز کیا. تو یہ ایک بات چل رہی ہے کہ اگر جنرل باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن نہیں ملی اور وہ کسی طریقے سے اس کو سوئنگ نہ کر سکے
تو ان کی ڈیزائر یہ ہے کہ یہ عامر صاحب جو ہیں یہ بن جائے آرمی چیف، بیکاز نواز شریف کے بھی بہت قریب ہیں، زرداری کے بھی بہت قریب ہیں، عمران کے بہت انتہائی بہت خلاف ہیں، تو یہ آئیڈیل کینڈیڈیٹ بنتے ہیں. اور ان کی مبینہ طور پر جو انوالومنٹ ہے آصف زرداری صاحب کے ساتھ، اس کے اوپر ان کی باقی اسپیکٹ پہ بھی کوشچن مارک ہے. اور جو جنرل سائر شمشاد ہیں، جو میں بتا رہا تھا پہلے نمبر پہ ہیں، جو اس وقت 10 کور کمانڈر، ان کو چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی میں. میری انالیسس بہت سمپل ہے اس میں، کہ یہ جو دو پوزیشنیں ہیں اس کے لیے آئیڈیل ہے جنرل باجوہ کے انٹرسٹ میں کہ عامر جیسے بندے جو کہ اس وقت یہ ڈاکو لٹیروں کی حکومت ہے اور ان کے جو سربراہ ہیں ان کو بھی ایکسیپٹیبل ہیں. جنرل سائر شمشاد کو اوپر کر کے کہتے ہیں نا کک ہم اپ اسٹیئرز، اس چیئرمین جوائنٹ بنا دیں. اظہر عباس صاحب کو بالکل فارغ کر دیں. نعمان صاحب ان کے فیوریٹ ہیں نہیں، ان کو نہ بنائیں، ورنہ سب سے بہتر وہ ہیں. عاصم منیر کو بھی کسی طرح کے نکال دیں. یہ ہے بہت ڈینجرس ہے، یہ فوج کے لیے بھی بہت ڈینجرس ہے، پاکستان کے لیے بھی بہت ڈینجرس ہے. اس لیے کہ ہم پھر اسی قسم کی چیزیں آگے ہوتے دیکھیں گے، اور بہت زیادہ ہم دیکھیں گے کہ بیہائنڈ دا سینز کوورٹ آپریشنز ہوں گے، انٹرفیئرنس ان پالیٹکس. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ڈینجرس ہے پاکستان کے. اب آگے جی دوسری بات، یوکرین. یہ بھی کنفرم خبریں نہیں ہیں، لیکن اتنا زیادہ اس کا انفارمیشن سوشل میڈیا پہ پھر رہا ہے جو کہ میں نے پڑھی ہے. مجھے جہاز کے لاگز بھیجے گئے ہیں کہ جی ایک C-17A جہاز ہے رائل ایئر فورس کا، اس نے کوئی 6 ٹرپس لگائے ہیں نا، راؤنڈ ٹرپس لگائے ہیں فرام رومینیا ٹو چکلالا اینڈ بیک. یہ جو جہاز ہے پچھلے کوئی 8 دن میں، یہ جو جہاز ہے اس کے کا پے لوڈ ہے 77,500 kg کا. پے لوڈ کا مطلب ہے اتنا سامان ہی اٹھا سکتا ہے. اور اگر اس کی آپ ساری لگائیں کہ اگر یہ بھر کے جا رہا ہے سامان سے، تو تقریباً 10 لاکھ پاؤنڈ یا تقریباً 465 kg کا سامان اس میں جاتا ہے. اب اگر تو یہ بات صحیح ہے تو سامان کیا جا رہا ہے یہ دیکھنا پڑے گا. جو خبریں ہمارے پاس ہیں وہ یہ ہیں کہ یوکرین کو 150 ملی میٹر کے شیلز چاہیے، آرٹلری کے یہ شیلز ہوتے ہیں. اور امریکہ نے بھی شاید ان کو 75,000 سیل پہنچائے ہیں. پاکستان کی جو آرڈننس فیکٹری ہے وہ بھی یہ مینوفیکچر کرتی ہے. شاید ہم واحد امریکہ کی بات کرتے ہیں، مجھے نہیں پتا، اور بھی کرتی ہیں. تو ایک بہت زیادہ اس سے ڈیڈکشن ہے کہ ہم یہ جو 155 ملی میٹر موٹر کے آرٹلری کے جو شیلز ہیں، موٹر کے نہیں آرٹلری کے جو شیلز ہیں، یہ ہم یوکرین آرمی کو سپلائی کر رہے ہیں یہاں سے. اور تقریباً 10 لاکھ پاؤنڈ تک کا یہ ہتھیار جا چکا ہے. یہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ یوکرین سے ہمارے ملٹری ٹائز بہت سٹرونگ ہیں، تھے پہلے بھی. ہم نے ان سے تقریباً 300-350 ٹینک ایک زمانے میں خریدے تھے. آئی تھنک یہ جنرل مشرف کے زمانے کی بات ہے یا شاید اس سے پہلے کی، مجھے ایگزیکٹلی نہیں یاد. یہ ٹینکس تھے، ان کا تھا T-30 ٹینکس کہلائے جاتے تھے. اور ان کی جو یوکرین آرمی کی جو سٹینڈرڈ ایشو کی رائفل ہے، جس طرح پاکستان آرمی کی G3 ہے، جو بھی ان کی ہے اس کا ایمونیشن بھی ہم بناتے ہیں، تو ہو سکتا ہے وہ بھی ایمونیشن جائے. اب یہ انٹرسٹنگ ہے کہ یہ اس وقت ہم اگر یہ بات سچ ہے اور یہ ساری ٹرپس صحیح ہیں اور یہ فلائٹ لاگ صحیح ہیں، تو اس کا کلیئر مطلب یہ ہے کہ ہم یوکرین کو اور امریکہ کو آبویسلی سپورٹ کر رہے ہیں، اور ہم یوکرین کو سپورٹ کر رہے ہیں ہتھیار دے کے روس کے خلاف. اس کی اب آپ تھوڑی سی انالیسس کریں کہ کل کی یہ یوکرین کی جنگ ختم ہوگی اور کل کو پاکستان کے سیاسی حالات بھی بدلیں گے، لیکن روس نہیں بھولے گا کہ پاکستان نے اس وقت، اگر یہ بات صحیح ہے، پاکستان نے اس وقت ان کے خلاف یوکرین کی فوج کو بہت ہتھیار، ایمونیشن اور اکوپمنٹ پرووائڈ کیا. اس کا ہمیں خمیازہ آگے بھگتنا پڑے گا. اور یہ ایک اور میری نظر میں اب بہت کچھ سمجھ آ رہا ہے کہ کیوں ہمارے آرمی چیف نے جو 2 اپریل کو اسلام آباد سیکیورٹی کانفرنس میں کہا تھا کہ جی ہم رشیا کی انویژن کے بہت خلاف ہیں اور ہم یوکرین کے ساتھ ہیں، اور یہ کیوں کیا گیا. یہ ایک اور ہمیں کڑی آج سمجھ آ رہی ہے. تو جہاز اڑتا ہے رومینیا سے سائپرس آتا ہے، سائپرس سے یہاں آتا ہے، یہاں سے وہ لوڈ ہوتا ہے، کہتے ہیں 12 سے 20 گھنٹے کھڑا ہوتا ہے، لوڈ ہو کے واپس سائپرس سے پھر رومینیا سے پھر وہ آگے یوکرین جاتا ہے.
یہ دو جی بہت امپورٹنٹ باتیں ہیں. میں اینڈ کرنا چاہتا ہوں ایک سمپل سی بات پہ کہ دیکھیں میری ذاتی کوئی دشمنی نہیں ہے کسی کے ساتھ، نہ میری جنرل باجوہ کے ساتھ دشمنی ہے، نہ کسی جرنیل کے ساتھ، نہ کسی سیاستدان سے ذاتی دشمنی کوئی نہیں ہے. ہم یہاں پاکستان کی بات کریں، ہم نے دیکھنا ہے کہ پاکستان اپنے آپ کو ایک خوددار انڈیپینڈنٹ ملک رکھے گا، یا وہ امریکہ کے حکم پر اس قسم کی بھی چیزیں کرے گا اور آگے چل کے پتہ نہیں اور کیا کیا کرے گا. اس پر میں آج کا ولاگ ختم کرتا ہوں. انشاءاللہ زندگی رہی ضرور ملاقات ہوگی، پھر جلدی کرنے کا وعدہ کیا تھا اور کرتا رہوں گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، پاکستان کو حفظ و امان میں رکھے. پاکستان پائندہ باد. السلام علیکم، خدا حافظ.